جی ایک بار پھر یعنی کہ سال کے آغاز میں ہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی بجٹ آنا ہے اور قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جانا ہے، اور کیا اس بار پھر عوام دوست بجٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس حکومت کو ظاہر یہ تیسرا بجٹ ہوگا اس حکومت کا، اور اس بجٹ میں کیا کچھ سامنے آنے والا ہے۔ اس لیے صدر مملکت نے اجلاس طلب کیا تھا قومی اسمبلی کا 5 جون کو، جو کہ پوسٹ پون ہوا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی اب آگے بڑھا دیا گیا ہے، 8، 10 یا 12 تاریخ تک بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری جانب کیونکہ بڑھانے کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کوئی اہم قانون سازی کرنا چاہتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 7 جون کو الیکشن ہیں جی بی میں، گلگت بلتستان کی الیکشن ہے، جہاں نواز شریف صاحب بھی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں، اور اس پہ ظاہر تحریک انصاف والے بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں، پہنچنے کی، انتخابی مہم چلانے کی، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو پاکستان میں جو بجٹ پیش کیا جانا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ جو بجٹ پیش کیا جائے گا قومی سال 2026-27 کا، اس کا حجم 4715 ارب روپے، شرح نمو 4% اور مہنگائی 8.2% کا ہدف ہے۔ یہ کمیٹی کی سفارشات ہیں۔ کن چیزوں پر لگتا یہ ہے، جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑھا دی جائیں گی، اس میں ایک تو الیکٹرک گاڑیاں ہیں، ان پر ٹیکس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ظاہر فیول بہت مہنگا ہو چکا ہے، تو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں الیکٹرک گاڑیوں کی جانب، اور دنیا بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناروے کی مثال ہے جہاں سب سے پہلے انہوں نے آغاز بھی کیا، اور اس طرح اب یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں، امریکہ میں ہیں، تو الیکٹرک گاڑیوں کی بڑی مانگ ہے، اور پاکستان میں بھی اب لوگ ظاہر اس طرف ہی کنورٹ ہونے کا شروع ہو چکے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں نے گاڑی لے بھی لی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں پاکستان میں جو بجٹ پیش کیا جائے گا، IMF کی سخت جو شرائط ہیں وہ بھی تمام شامل ہوں گی، اور اس بجٹ میں یہ بھی ایک اہم چیز اور میں بتاؤں آپ کو کہ IMF کی جو سخت شرائط ہیں اس کا فرق کیا پڑتا ہے۔ 1000 ارب کا جو ترقیاتی بجٹ رکھا گیا تھا گزشتہ سال، اس میں سے صرف 528 ارب ہی خرچ ہو سکے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور بجٹ میں تاخیر، یہ میں نے بتایا جب 2-3 چیزیں یہ بھی ہیں، اور جس پر پیپلز پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ جی بی کے الیکشن سے پہلے وزیر اعظم صاحب گئے وہاں جی بی، اور وہاں لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہیں، اور پھر تمام چیزیں، بہرحال ایک الگ کہانی ہے کہ دھاندلی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کیوں، اور کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ تو بجٹ سے توقعات عوام کو ایک بار پھر وابستہ کر لی ہیں عوام نے، ہمیشہ کی طرح کہ جناب اس بار بھی کچھ ہوگا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، عام آدمی کے لیے اس میں کیا ریلیف ہوگا، جو سرکاری ملازمین نہیں ہیں ان کے لیے، پھر پیٹرولیم مصنوعات اور پھر لیوی کی مد میں جو اربوں روپے حکومت وصول کر رہی ہے۔ حالانکہ اس لیوی کے حوالے سے پتہ یہ چلا کہ جناب FBR چونکہ اپنا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کرنے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا، تو وہ کامیاب نہیں ہوا تو آپ نے وہ پیسے پورے کرنے کے لیے لیوی کی شکل میں عوام سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں پیٹرول مصنوعات میں، اور اس خطے میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان سب سے زیادہ پاکستان میں پیٹرول قیمتیں ہیں۔ اس میں بڑی دل لیدے ہو رہی ہے جی، حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے جی جتنا ہم کنٹرول کر رہے ہیں، سبسڈی بھی دے رہے ہیں بائکرز کو 2000 روپے کا پیٹرول مہینے کے حوالے سے، اور پنجاب میں اس طرح کے اقدامات، اور سندھ میں بھی اس طرح کے اقدامات، اور پھر تاجر برادری اس بات پہ نالا ہیں کہ آپ نے انرجی، چونکہ کرائسس ہے انرجی کا، تو حکومت کا فیصلہ کہ 8 بجے بازار بند کر دیا جائے، پھر کہا گیا 9 بجے بند کر دیا جائے، پھر آہستہ آہستہ 10 بجے۔ ویسے تو پوری دنیا میں جو ایک رجحان ہے بازاروں کے حوالے سے، ہم عجیب و غریب سی ایک قوم بن کے رہ گئے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر ترقیاتوں ممالک کی آپ بات کر لیں، بالخصوص یورپ کی اگر آپ بات کرتے ہیں، تو وہاں صبح سویرے جو ہیں دکانیں، بازار کھل جاتے ہیں، اور 5 بجے 6 بجے حد سے 7 بجے تک آپ دیکھیے پورا یورپ میں بازار بند ہو جاتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ گھروں سے نکل کے ہی کاروبار کے لیے 2، 2:30، 3 بجے تک آتے ہیں، اور 3، 4 بجے جب ظاہر دکانیں کھولیں گے تو پھر وہ رات کے 2 بجے تک جو ہے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے انرجی ظاہر کنزمپشن تو بڑھتا ہے نا پھر انرجی کا، کیونکہ بازار کھلے ہوں گے، AC بھی چل رہے ہوں گے، لائٹیں بھی چل رہی ہوں گی، تو ظاہر تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت کا یہ فیصلہ ہے۔ ویسے تو یہ فیصلہ بہت سارے لوگ تو اس بات کے حق میں ہیں کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں بچت کے، انرجی کرائسس کے حوالے سے، وہ مستقل طور پر نافذ العمل ہونے چاہیے، کیونکہ تھوڑا سا یہ اگر لوگوں میں اس طرح کی سستی، کاہلی ہے
کہ جی ہم 3-4 بجے سو کر اٹھ کر کے جائیں گے، اس کے بعد پھر کاروبار. حالانکہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہم سب اپنے گھروں میں بڑے بوڑھوں سے سنا کرتے تھے کہ جناب صبح صبح اٹھ کر روٹی روزگار کی تلاش میں جانا چاہیے. ہمارے یہاں عجیب سی مخلوق ہے کہ ہم بن کے رہ گئے ہیں کہ 3-4 بجے ہم جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے. تو بہرحال جی آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس میں IMF کی سخت شرائط بھی ہوں گی، اور آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس میں 20 لاکھ ملازمین کے پیدا کرنے کا ہدف بھی، ملازمین کے لیے نوکریاں پیدا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے. اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ پاکستان میں کاروباری اعتماد جو ہے تاجر برادری کو کمزور، 80% سرمایہ کار جو ہے انہوں نے فیصلے مؤخر کیے ہیں. تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ حکومت ایک سخت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی، MQM پاکستان بھی، یہ وہ اتحادی جماعتیں نون لیگ کی وفاقی حکومت کی کہ جن کے بغیر ظاہر بجٹ منظور نہیں ہوگا، کیونکہ بڑی 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہے موجودہ حکومت کو. تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے بھی یہ بجٹ آگے اگر تاریخ گئی ہے 5 تاریخ سے 8 یا 10 یا 12 تک پہنچ گئی ہے، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی بہت ساری چیزوں پر ابھی بھی حکومت اور ان کے درمیان میں بات چیت ہونی ہے. یہ بات چیت ہو جائے گی دین بجٹ پیش کیا جائے گا، جب حکومت کو پتہ ہوگا کہ جب بجٹ ہم پیش کر دیں گے تو MQM بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اچھا ان کی شرائط ہیں. MQM کی جانب سے اگر میں بات کروں تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے 2 شرائط بتا دی ہیں کہ جی وہ 2 شرطیں ہیں ہماری، وہ اگر آپ کرتے ہیں تو ظاہر بجٹ کے موقع پر یہ بلیک میلنگ کہہ لیجئے یا اپنی بات منوانے کا ایک فن کہہ لیجئے کہ صحیح وقت پر ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سابق گورنر سندھ کامران ٹزوری صاحب کو بحال کیا جائے، یعنی اس وقت جو نہال ہاشمی صاحب گورنر ہیں ان کو ہٹا کر دوبارہ ہمارا گورنر MQM چاہتی ہے. فاروق ستار صاحب کی بات میں کر رہا ہوں. اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ اس بجٹ سے پہلے ہی یا نئی قانون سازی والی بات جو ہے کہ 140A کو شامل کر لیا جائے 28ویں ترمیم میں، اور اس بات کی گارنٹی ہمیں دے دیا جائے تو تاکہ پھر ہم بجٹ کو سپورٹ کریں گے. اس حکومت کی 2 شرائط انہوں نے بھی رکھتی ہیں. اب دیکھیے بجٹ پیش کیا جائے گا اور بجٹ میں MQM کے 2 مطالبات بھی سامنے ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی والے کیا چاہتے ہیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے وہ تمام چیزیں بھی ہوں گی. NFC کی مد میں اگر کٹوتیاں ہوتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی امکانات یہی ہیں جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں تو تسلیم کر لے گی، لیکن باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باہر آ رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم کو شامل کیا جائے گا. تو بجٹ پہ اصل بحث ان چیزوں پر ہونی ہے. یہ لوگ سوچ سمجھ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں عام پبلک کو سمجھتی ہے کہ شاید ہمارے بارے میں کوئی بات ہوگی، ہمارے لیے کوئی سبسڈی مانگی جائے گی، ہمارے لیے کوئی ریلیف مانگا جائے گا. تو دیکھ لیجئے MQM نے جو بات کی گورنر کو ریسٹور کر دیں، بحال کر دیں، اور پیپلز پارٹی والے جو چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. تو دیکھیے انتظار کرتے ہیں 8, 10 یا 12 حکومت کا بجٹ پیش کرتی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ حکومت کا یہ مشکل ترین بجٹ ہوگا، کیونکہ وہ جس طرح غیر مقبول یہ حکومت مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی وجہ سے ہوتی جا رہی ہے، تو مزید اضافہ نہ ہو جائے. تو اس لیے پہ غور و غوص ہو رہا ہے اور اسی پر آج کل سر جوڑ کر سارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب کس طرح کا بجٹ آئے تاکہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جا سکے.